السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین سامعین محترم؟ امید کو خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رکھے ہوئے ہیں تفسیر قرآن کا، جو عام اردو ہندی بول چال کے اندر، تاکہ روزمرہ کی جو بول چال ہے اس میں ہم قرآن کو عام ذہن میں، عام فہم میں سمجھ سکیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہم نے سابق میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ مکمل کر لیا تھا۔ آج ہمارے سامنے سورۃ الانعام جو 7ویں پارے میں ہے اس کا آغاز کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الانعام جو ہے مکی صورت ہے اور 165 آیاتیں جو ہے اس میں ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ ہی کے لیے برحق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی یعنی موت کی، اور ایک اور مدت معین ہے یعنی قیامت، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ دیکھیے یہ پوری صورت جو ہے ماں سوائے کچھ آیات کے ایک ہی رات نازل ہوئی۔ اس کا زمانہ نزول ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، جبکہ مسلمان انتہائی تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اے مشرکین مکہ، جس خالق اور مالک نے زمین و آسمان بنائے ہیں، پھر اس سے روشنی اور اندھیرا پیدا کیے ہیں، اس بات کو خود تم تسلیم کرتے ہو، پھر آخر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا جواز کہاں سے نکلتا ہے؟ جب تمہارا خالق قادر مطلق ہے تو لات، منات اور عزا وغیرہ کی عبادت کے آخر تمہیں کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ ضمناً یہ بھی وضاحت ہو جائے کہ یہاں نور سے مراد نور اسلام اور ظلمات سے مراد کفر کی تاریکیاں بھی ہو سکتا ہے۔ ظلمات واحد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ کفر و شرک کی گمراہیاں کئی ہیں جبکہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے۔ ابو البشر آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر انسانی جسم کی تمام غذائی ضروریات بھی تو اسی مٹی سے پوری ہو رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ اجلا سے مراد موت ہے، جو کہ انسان کے لیے قیامت صغریٰ ہے، جبکہ دوسری مرتبہ اجل مسمى سے مراد قیامت ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرا اور روشنی پیدا کی اور زندگی اور موت پیدا کی، تب یہاں پر مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تم کیوں کر اس کا شریک بناتے ہو، حالانکہ ساری خلقت کی تخلیق اسی نے کی ہے۔ پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم لات، منات، عزا، ہبل یہ بتوں کی عبادت کرتے ہو، اس کو پکارتے ہو؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ جبکہ یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ تم کہتے ہو اللہ نے پیدا کی۔ تم سے سوال جب ہوتا ہے تو پھر ان سے شرک کیوں کرتے ہو؟ ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ان کو کیوں ندا لگاتے ہو؟ اور ابو البشر آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا ہے وہ مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پر وہی ذکر کیا جا رہا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقررہ کی یعنی کہ موت کا وقت تعین کیا،
اور ایک اور مدت معین ہے، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ یعنی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے ساری انسانیت کو پھیلایا، پھر اس کے بعد تمہاری موت کا جو وقت ہے وہ مقرر طے ہے، پھر اس کے بعد تمہارے زندہ کر کے اٹھائے جانے کے بارے میں تم کیوں کر شک کرتے ہو؟ قیامت کے دن پر کیوں تم اللہ پر شک کرتے ہو؟ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ الانعام میں ابتدا کی ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں موجود ہے اور زمین میں، وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب جانتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش بری پر جلوہ افروز ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت اور سلف کا عقیدہ ہے۔ تفصیل کے لیے سورۃ النساء بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہی تو ہے، ایک ہی اللہ ہے جو آسمانوں میں موجود ہے اور زمین میں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا علم رکھنے والا، اس کا علم ذرے ذرے پر موجود ہے۔ وہ بنفس نفیس اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں عرش بری پر موجود ہے، آسمانوں سے بلند تر عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے اس کی شان کے مطابق۔ اب اس آیات سے کوئی غلط فہمی میں نہ جائے کہ یہ جو ہے یہاں پر زمین کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہر جگہ بنفس نفیس موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا علم ہر جگہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اہل سنت والجماعت سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ اس سے اعراض کرتے رہے۔ آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات یا معجزہ کوئی واضح دلیل جس نے حق سے منہ پھیرنے کا تہیہ ہی کر رکھا ہو، اسے کیا چیز فائدہ دے سکتی ہے؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل کی، قرآن مجید نازل کی، پھر اور بہت ساری نشانیاں معجزہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزے ظاہر کیے، تو اللہ کہتا ہے کہ تو وہ اس سے اعراض کرتے رہے۔ یعنی کہ جب ان کے پاس نشانی آئی تو پھر بھی وہ اعراض کرتے رہے۔ حق کے آتے ہی انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اگر کچھ توقف کرتے، ٹھکرانے سے پہلے تو غور و فکر کر لیتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ یعنی کہ اللہ کہتا ہے اگرچہ یہ ٹھکرانے سے پہلے، اس کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے سے پہلے اس میں غور و فکر کرتے کہ کیا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ہے، اس پر غور و فکر کرتے تو حال جو صورت حال ہے فی الحال، جب اس وقت موجودہ صورت حال تھی تو وہ مختلف ہوتی۔ یہ غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ سننا ہی نہیں چاہتے قرآن کو، قرآن سے روک دیا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ مکے کے اندر یہی تو حال تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ اگلے لوگ ان باتوں کو سمجھیں کہ یہ دعوت کیا ہے، یہ قرآن مجید کیا ہے اور یہ دین اسلام کیا ہے، یہ سمجھیں تاکہ ان کی آخرت بہتر ہو سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ چنانچہ جب ان کے پاس حق آیا تو اسے جھٹلا دیا اور جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی۔ یہ پیشن گوئی ہے کہ جلد انہیں مسلمانوں کی فتح و نصرت کی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی جس کے بارے میں وہ تمسخر اڑاتے تھے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں مسلمان انتہائی قسم پرسی کے حالم میں تھے۔ جنگ بدر ہی سے یہ پیشن گوئی پورا ہونا شروع ہو گئی جبکہ فتح کی خبر پورے عرب میں پھیل گئی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے رسول جو آیاتیں لے کر آئے ہیں، تم اس کو ماننے کے بجائے تم جو ہے اس کو ٹھکراتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو اور ان کا تمسخر اڑاتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، ان کی پیش گوئیوں کا، تو ہن قریب ہم تمہیں یہ بتا دیں گے، ایسی خبریں آئیں گی جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان قریب انہیں اس کی خبر پہنچے گی۔
جس کا وہ یعنی کہ ان کے بارے میں فتح و نصرت کی اچھی بہترین خبریں ان کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ان کو مل کر رہیں گی. یہ پیش گوئی تھی جنگ بدر کی اور اس کی فتح کی. تو جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے ہم پہنچا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم پہنچا دیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدہم قرنا آخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا, اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں. پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ عاد یعنی ہم تم سے پہلے اے کافرین اے مشرکین مکہ ہم تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور اور تم سے زیادہ اثر و رسوخ کرنے والے رکھنے والے اور تم سے زیادہ بہتر حکومت چلانے والے تم سے زیادہ بہتر دنیا کے نظام کو سمجھنے والے لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے. جیسے عاد ہے, جیسے سمود ہے, جیسے قوم نوح ہے اور قوم فرعون وغیرہ. ان کی خوشحالی اور قوت اہل مکہ سے کہیں زیادہ تھی. کسی کو اتنا جسم جسہ اور قوت عطا کی ہوئی تھی جو بعد میں کسی کو نہ ملی, اور کسی کو شدید زرخیزی اور شادابی عطا کی ہوئی تھی. اب وہ قومیں کہاں ہیں؟ جب ان کی قوت اور خوشحالی انہیں نہ بچا سکی تو تم اللہ کی نافرمانی اور کفر کے بعد کیسے بچ سکو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ ہم تم سے پہلے ایسی بہت سی قومیں پیدا کی ہیں تم سے زیادہ طاقتور تھیں اور تم سے زیادہ قوی تھی, اور ان کے حالات تمہارے حالات سے بہت بہتر تھے. تمہارے پاس تو جو ہے نہ پتا ہے نہ سبزی ہے, مگر ان کے پاس سرسبز و شادابی تھی. ہاں مگر انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. تم کس کھیت کی مولی ہو اے مشرکین؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر پچھلی قوموں کے بارے میں بتا کر یہ مشرکین مکہ کو ڈرا رہا ہے کہ اب تو ایمان لے آؤ. مگر ہٹ دھرم قوم تھی, جب تک جوتے نہیں پڑتے جب تک سمجھنے نہیں آتا. تو یہ مشرکین مکہ جہالت والی قوم, اتنی بدزن قوم, اتنی بیزار قوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ظلم دیتی ہے قوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنا ظلم نہیں دیا گیا, اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا ہے, نہ ہی میرے بعد کسی کو ستایا جائے گا, نہ ہی میرے بعد کسی میرے ماننے والوں کو ستایا جائے گا جتنا میرے ماننے والوں کو آج ستایا جا رہا ہے. بین اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتح و نصرت کی باتیں بتا کر پچھلی قوموں کو اجاگر کر کے سمجھا رہا ہے, اور آج بھی قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے اس پر ایمان رکھنے والے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا پیغام ساری دنیا میں عام کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ لوگ قرآن کی باتوں سے ناآشنا ہیں. آج جو بت پرست جو قومیں ہم پر مسلمانوں پر مسلط ہوئی ہیں ان کو یہ قرآن بتا کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھانا ہے. مگر ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ آج 1000 سال اس بر صغیر کے اندر حکومت کری مسلمانوں نے, مگر بتاؤ کہ مسلمان قرآن کی دعوت کتنی پہنچائی؟ قرآن کی دعوت کہاں تک پہنچی؟ جب تک قرآن کی دعوت پہنچی تب تک اس اقتدار اس ملک پر اور اس بر صغیر پر بلکہ ساری کائنات پر جو تسلط تھا مسلمانوں کا تھا, جب تک یہ قرآن کا پیغام سارے عالم میں پھیلتا رہا. مگر جس وقت قرآن کو پس پش ڈالا گیا آج قوم ذلیل و خوار ہو گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری نصرت و کامرانی قرآن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر منحصر ہے. جب تک تم اس کو لازم پکڑو گے فتح و کامرانی تمہارا مقدر بن جائے گی. جب تم اس کو پس پش ڈالو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور قومیں تم پر پل پڑیں گی. جب تم مدد کو پکارو گے, جب تک تم لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دو گے, برائی سے نہیں روکو گے, تو تمہاری دعائیں تمہارے سروں کے اوپر تک نہیں جائیں گی. جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے. اس لیے لہذا لوگوں قرآن کی دعوت کو عام کرو. قرآن واحد راستہ ہے اور سنت رسول واحد راستہ ہے. یہ دونوں چیزوں کو لازم پکڑو تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو, اور تم قوموں پر تم حکمرانی کرنے, تم یہ قرآن کو نافذ کرنے دنیا میں پیدا ہوئے ہو.
کنتم خیر امتن، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امتن، تم ہی بہترین امت ہو، تم کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ساری قوموں کو نفع پہنچا سکو، ساری قوموں کو جینا سکھاؤ، ساری قوموں کو پہننا سکھاؤ، کھانا پینا سکھاؤ، اڑنا بیٹھنا سکھاؤ، رشتہ داری سکھاؤ، تجارتیں سکھاؤ، سارے ہر فن تم سکھاؤ دنیا کو۔ ہم تمہیں اس لیے پیدا کیے ہیں کہ تاکہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائے، لوگ تم سے سیکھیں، اور تم قرآن کی دعوت بھول کر آج جو تم مظلوم اپنے آپ کو بنا بیٹھے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو تم نے پس پش ڈالا۔ لہذا اللہ کے بندوں قرآن کو لازم پکڑو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَامَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے پھر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہی کہتے کہ یہ صاف جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہیں مکے کے مشرکین، کہتے ہیں کہ کاغذ خرطاس کاغذ کو کہتے ہیں، خرطاس پر لکھا ہوا کلام کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا تاکہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے چھو کر دیکھ بھی لیتے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا یہی کہتے ہیں کہ یہ صاف جادو ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ بھی لیتے تو یہ کہتے کہ یہ جادو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادوگر ہے، یہ کہتے، یہ ساحر کہتے، یہ مجنون، یہ کیا کیا پتہ نہیں۔ اللہ کے پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کئی القاب سے نوازا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اصل شکل میں کیوں نہیں نازل ہوتا، اگر واقعی ایسا کر دیا جاتا تو یہ دہشت سے ہی مر جاتے اور پھر عمل کی مہلت ہی کہاں رہتی۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ اگرچہ ہم فرشتے جبرائیل کو اصلی صورت میں جو قرآن نازل کر رہا ہے لے کر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، اگرچہ تم اس کو اصلی شکل میں دیکھ لیتے تو تم ہیبت سے ہی مر جاتے، اس کی جسامت کو، اس کی حیت کو دیکھ کر تم مر جاتے، پھر تم کہاں عمل کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو تمہیں مہلت نہیں دی جاتی، مہلت نہیں ملتی، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، لہذا سمجھو یہ کہنے کا مقصد ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر فرشتہ ہی اتارنا ٹھہرتا تو ظاہر بات ہے کہ اسے انسانوں میں انسانی شکل میں ہی اتارنا پڑتا۔ اب اگر انسانی شکل میں آئے تو پھر بھی وہ یہی اعتراض کریں گے کہ یہ تو انسان ہے، فرشتہ نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بشریت کا اعتراض جڑ کے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا، اور آج کل کے نادان بشریت سے انکار کر کے نوری مخلوق کہتے ہیں۔ ہر دو افکار کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال دیکھیے، جس طرح مشرکین مکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، ہم پر فرشتہ اتارتا اللہ تعالیٰ، تو اللہ کہتا ہے اگرچہ تم لوگ پہلے تو کہتا ہے کہ وہاں پر تم اصلی حیت میں دیکھتے تو تم ختم ہو جاتے، اگرچہ اتار بھی لیتے تو وہ جو ہے انسانی شکل میں ہی اتارتے تمہارے لیے، تو تم جب بھی وہی کہتے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ اور وہ لوگ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے انکار کیا کہ یہ بشر ہے، یہ ہم جیسا بشر ہے، لہذا اس کی کیا بات مانی جائے۔ اور آج مکے کے مشرکین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مان لیا اور بعد میں رسول بھی مان لیا، مگر آج کے کچھ نام نہاد مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری مخلوق ٹھہراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا اور نبی کے نور کے فلاں اتنے ٹکڑے کیے فلاں۔ یہ روایتیں جو ہے، یہ من گھڑت باتیں جو ہے آج مردہ پرست قوم کرتی ہے، ماننے والے جو خبروں کی عبادت کرنے والے، ان سے ندا لگا کر ان سے اپنی حاجتوں کو پکارنے والے، اور اپنی دنیا
بنانے کی چکر میں اپنی آخرت خراب کرنے والے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جو مردہ پرستی میں ملوث ہیں. وہ یہی کہتے تھے، وہ یہی کہیں گے کہ نبی کے جو ہے نا نور سے اور یہ باقی ساری دنیا تخلیق ہوئی. بہرحال یہ سارا جو عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کہنا بذات یہ بالکل غلط ہے. ایسا کوئی عقیدہ سلف صالحین کا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا جا چکا ہے، پھر ان تمسخر کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ڈھارس بندھا رہا ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، تم دل چھوٹا مت کرو کہ تمہارا مذاق اڑایا نہیں جا رہا، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے ان کا ایسے ہی لوگ، ایسے جاہل قوم لوگ جو ہے نا مذاق ہی اڑاتے ہیں. لہذا تم دل چھوٹا مت کرو. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا مذاق اڑانا ان کو عذاب کی طرف بلانا ہے، اور کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے اسی مذاق کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل میں بنا کر ان پر نازل کرتا رہا. تو آپ گھبرائیے نہیں اور آپ مذاق اڑانے والوں کو دل پر مت لیجئے، ان کو جو کرنا ہے انہوں کر لیجئے، کرنے دو، تم اللہ کے دین کو پہنچاؤ. آگے اللہ فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے آپ کہیے کہ ذرا زمینوں میں، ذرا روڈوں پہ، سڑکوں پر، پہاڑوں پر، نگری نگری، ڈگری ڈگری ذرا چل پھر کر دیکھ لو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والے، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے. ذرا جا کر دیکھ لو. ان تباہ شدہ قوموں کے آثار مٹ تو نہیں گئے، آج بھی تمہیں ان کے بارے میں بھرپور معلومات مل سکتی ہیں. ان کے انجام پہ غور کر کے ہدایت پکڑو. یعنی اللہ کہتا ہے کہ آج بھی تم جاؤ گے تو یہ جو پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں ان کے آثار ابھی بھی ہے. جو نبیوں کو جھٹلاتے تھے ان کے آثار ابھی بھی ہے. تم تجارت کے لیے شام جاتے ہو، عراق جاتے ہو، دمشق جاتے ہو، بہت ساری جگہ پھرتے ہو نا. ذرا یہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوموں کو کیسے ہلاک کیا اس کے نشانات آج بھی ہے، چل پھر کر دیکھو. یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ لازم پکڑو اللہ کے دین کی طرف. آگے اللہ فرماتا قُل لِّمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان سے پوچھیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کس کا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے. اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. وہ یقیناً تمہیں قیامت کی جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر جو خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں اور باغیوں کو بھی رزق دیے چلا جاتا ہے. پے در پہ رسولوں کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی بجائے خود بہت بڑی رحمت ہے. پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں کمزور طبقوں جیسے خواتین، یتامی، غلام، غربا، مساکین کے حقوق کا تحفظ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ثبوت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، اس میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور زمین پہ ایک حصہ بھیجا. اسی ایک جزو سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے. بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہمارے مخالفت کرنے والوں کو بھی رزق دیتے ہیں، ان پر بھی رحم کرتے ہیں. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ کس کا ہے پوچھا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کا ہے. کہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اللہ کا غضب، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر بھاوی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت زیادہ قوی ہے اللہ کے غضب سے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 100 حصے رحمت کے بنائے تو 99 اپنے لیے رکھے اور ایک حصہ رحمت کا جو مخلوق میں تقسیم کیا. اس میں اب ماں کی محبت، باپ کی محبت، بھائی کی محبت، بہن کی محبت، مخلوق سے انسان کو جانوروں سے محبت، اسی طرح انسان کو انسانوں سے محبت، اسی طرح جتنی بھی محبت ہے وہ تمام محبت اس ایک حصہ رحمت جو 100 میں سے ایک حصہ 99 سے ہٹا کر کے وہ ایک حصے کے اندر یہ تمام ساری دنیا کی ساری کائنات، سارے عالم کی رحمتیں ہیں.
ٹھیک ہے، ایک حصہ ہی رحمت ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو رحم اور محبت میں ایک دوسرے پر جھان چھڑکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم شبہ مت کرو، ہاں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ایک دن قیامت آ کر رہے گی، مگر جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رات اور دن میں جو کچھ آیا آباد ہے سب اس کا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ وہ زمین اور آسمان میں ہے، یعنی کوئی جگہ اس سے بچی ہوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ رات اور دن جو کچھ ہے، یعنی کوئی بھی زمانہ اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں، یعنی کہ ہر چیز رات اور دن اس کے نزدیک سب برابر ہے اور سب اسی کے قبضے میں ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ کہہ دیجئے مجھے یہی ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اللہ فرماتا، اب یہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ساری کائنات کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ اکیلا واحد ہے، اور وہ کسی سے کھاتا نہیں، یعنی کوئی اسے کھلاتا نہیں، مگر یہ لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے شیرنیاں، بتاشے اور یہ فلاں اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ جو ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رد کیا ہے کہ جس بزرگ کی خبر پر، یا جس بزرگ کے وہ زمانے میں بتاں تھے نا، بت وغیرہ، اور جو بھی دیوی دیوتا جتنی بھی ہے اس کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کے سامنے وہ کھا تو نہیں سکتے پتھر کے، اور یہ خبر والے کہاں کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تم جس کے سامنے یہ رکھتے ہو، اگرچہ کوئی مکھی، اتنا لاچار ہے وہ شخص اور وہ چیز، وہ شے، کہ اگرچہ ایک مکھی اس کا کھانا لے لے تو اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکتا، مکھی کے منہ سے نکال نہیں سکتا۔ کتنا ضعیف ہے، ہاں، جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، وہ بھی جو ہے نا اس کے اندر بھی کوئی طاقت نہیں۔ اتنا کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر جامع انداز میں، کہیں سری انداز میں شرک سے روکنے کے لیے ایسی باتیں بیان کی ہیں، مگر آج بھی خبروں کی عبادت کرنے والے آج بھی ان کے سامنے شیرنیاں بتاشے رکھتے ہیں، اور بتوں کے سامنے جو ہے کیا رکھتے ہیں، وہ بہلال پرساد ورساد کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کو کھلانے والا ایک ہی معبود ہے، وہ ہے اللہ۔ وہ کسی کا کھانا نہیں لیتا، اس کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، جو معبود ہوتا ہے اس کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ وہی کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں، اور شرک کرنے والوں، جو یہ شرک کرتے ہیں نا، بتوں کے سامنے کھانا رکھتے ہیں اور اسے طلب کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اس سے دور ہو جاؤں، بری ہو جاؤں۔ صرف وہی اکیلا رزاق داتا ہے، اور باقی ہر کوئی محتاج ہے، اور اللہ ہی اسے دیتا ہے۔ آپ سے اللہ کی نافرمانی کا صدور ناممکن ہے۔ نافرمانی کی شدت کی وضاحت اور دوسروں کی تنبیہ کے لیے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ وضاحت کی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ یہ کہہ دو کہ میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں۔ نیز اللہ فرماتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، نیز آپ کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ بھی کہو اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگرچہ میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے بھی ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے پکڑ نہ لے۔ یہ آپ کہہ دیجئے ان کو۔
من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ یعنی اصل کامیابی یہی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ آل عمران میں 185 نمبر پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم و کرم کیا اور نمایاں کامیابی عطا کی اس کو۔ جو شرک سے بچ گیا اور شرک کے بغیر دنیا سے چلا گیا، موحد مرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہوا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صلات کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صلات کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی یہ دعا کریں۔ اور وہ بندوں پہ مکمل غلبہ اور اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے، مگر یہ غلبہ اندھا نہیں کہ جس طرح چاہا اپنے اقتدار کا لٹھ چلائے، بلکہ وہ انتہائی حکیم اور باخبر ہے اور اقتدار کو استعمال کرنے کا مکمل شعور رکھتا ہے۔ یعنی کہ اس طرح نہیں کہ کوئی اگرچہ مکمل اختیار کر رکھتا ہے کہ جو اپنے کو نہیں مان رہا اس کو ہلاک کر دو، ایسا نہیں۔ وہ خالق ہے، ہر مخلوق سے وہ محبت رکھتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں، ان پر ایسا نہیں کہ وہ شرک کیوں کر رہا لہذا اس کو ہلاک کر دو، ایسا نہیں، ان کو مہلت دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آؤ سمجھو بات کو، یہ شرک اور بدعات سے، خرافات سے، بدعمالیوں سے، یہ زنا سے، یہ سود سے، ہاں، یہ دھوکے سے، یہ قتل سے، یہ چوری سے، یہ چکاری سے بچو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ تم یہ چیزوں سے بچو گے، برے کاموں سے، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 99 حصے ہیں۔ جب ایک ماں کا جو ہے حصہ جو ہے، ماں اپنے بیٹے کو کہیں تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہے؟ نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے جو ہے رحمت کو ایک حصہ دیا ہے، جس میں ماں کا بھی حصہ شامل ہے، ماں بھی شامل ہے، مگر 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے رحمت سے جو ہے رحمت رکھتا ہے، رحمت میں رحمت چاہتا ہے۔ تو وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، سوچئے۔ اس لیے برے کاموں سے رک جائیے، شرک و بدعات اور خرافات سے رک جائیے میرے بھائی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت ہماری سنوار سکے۔ چلیے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 18 تک اپنے درس کو مکمل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ جو دعوت ہے قرآن مجید کی ساری کائنات میں پہنچانے کے لیے، یہ قرآن مجید کو سارے عالم میں پہنچائیں اپنی زبان میں، تاکہ مخلوق اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکے۔ آپ بھی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں اور آپ بھی اس کی دعوت کو سارے جو ہے نا عالم میں پہنچائیں، اور ہمارے جو ہے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کوئی سوال اگرچہ ہے تو کامنٹ کریں، ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ دین کا کام، یہ قرآن کا کام عام اردو ہندی بول چال کے اندر سب تک پہنچ سکے۔ تو آج بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی نشست میں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔